گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ نوجوان اپنی آزادی پر خوش تھا اور عارفہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے اس جادوئی لعنت کو توڑا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی اس پرانی روایات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عارفہ نے کیسے جادوئی لعنت کو توڑا۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے گاؤں کی ہے جو صدیوں پرانی روایت کا اسیر تھا۔ گاؤں کی فضا میں عجیب سی خاموشی رہتی تھی اور ہر گھر میں بوڑھے بزرگوں کا حکم حتمی سمجھا جاتا تھا۔ اس گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی عارفہ اپنی خوشبو اور معصومیت کی وجہ سے مشہور تھی۔ عارفہ کے خواب بڑے تھے، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر گاؤں کی دیواریں اس کی آزادی کو محدود کیے رکھی تھیں۔ ایک دن عارفہ کے والدین نے اسے بلایا اور کہا، عارفہ بیٹی، تمہاری شادی طے ہو چکی ہے۔ یہ سن کر عارفہ کے دل میں خوشی اور حیرت کا ملا جل احساس پیدا ہوا۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کا دلہا کون ہے، لیکن جب اس نے اپنے والدین سے سوال کیا تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ چند دن بعد گاؤں کے بزرگوں نے اعلان کیا کہ عارفہ کی شادی ایک اونٹ کے ساتھ ہوگی۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس فیصلے کے خلاف کچھ کہے۔ عارفہ اس نے اپنی والدہ سے سوال کیا، امی، یہ کیسا مذاق ہے؟ میری شادی کسی انسان کے ساتھ کیوں نہیں؟ لیکن ماں کے چہرے پر خوف تھا۔ بیٹی، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہم اسے نہیں توڑ سکتے۔ عارفہ نے ٹھان لیا کہ وہ اس عجیب فیصلے کی حقیقت جان کر رہے گی۔ گاؤں کے رسم و رواج کے بارے میں اسے کچھ پرانی کہانیاں یاد آئیں۔ اس نے اپنے بچپن کے دوست علی سے بات کی، جو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا۔ علی، مجھے معلوم کرنا ہے کہ اس شادی کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ اونٹ اتنا خاص کیوں ہے؟ علی نے جواب دیا، عارفہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ایک رات جب گاؤں کے لوگ سو چکے تھے، عارفہ اور علی نے گاؤں کے بزرگوں کے اجتماع کے خفیہ مقام پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہاں انہوں نے ایک پراسرار کتاب دیکھی جس میں لکھا تھا، ہر 100 سال بعد قبیلے کا سب سے خوبصورت لڑکا ایک جادوئی طاقت کے ذریعے اونٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تبھی اپنے اصل شکل میں واپس آ سکتا ہے جب کوئی لڑکی اپنی مرضی سے اس سے شادی کرے اور اسے قبول کرے۔ یہ پڑھ کر عارفہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شادی دراصل اس جادوئی لعنت کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ اگلے دن عارفہ نے اس اونٹ کو قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ عارفہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیا یہ سب واقعی سچ ہے؟ کیا یہ اونٹ کسی انسان کی قید شدہ روح ہے؟ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ عارفہ نے اپنے دل میں عزم کیا کہ وہ اس راز کا خاتمہ کرے گی، چاہے اسے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے علی کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا۔ شادی کی رات جب رسم شروع ہوئی، عارفہ نے گاؤں کے تمام لوگوں کے سامنے کتاب کا راز ظاہر کر دیا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اسی دوران اونٹ کے جسم پر ایک روشنی کا ہالہ چھا گیا اور وہ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ نوجوان اپنی آزادی پر خوش تھا اور عارفہ کا شکر گزار تھا۔ اس نے اس جادوئی لعنت کو توڑا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی اس پرانی روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
عارفہ نے اپنی ہمت اور عقل سے ایک بڑی ناانصافی کو ختم کیا اور خود کو آزاد کروا لیا۔